This program is brought you by Hicksville Pharmacy. American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number 1 has been staffed and our 5 has been staffed. Hey, I'm going to call from Washington. I am in a situation with American 11, a possible hijack. What's going on, Betty? Aircraft is erratic again. Problem, very erratic. Betty, talk to me. Betty, are you there? Betty? Betty? A plane to World Trade Center. What? A 737. What? Like the World Trade Who are you Center. talking to? Oh, God. Oh, my God. United 175, New York. We have some problems السلام over علیکم here right ناظرین، now. سلمان ظفر پاک یو ایس میڈیا کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قسم کے پروگرام لے کے آتے ہیں ہم، اور حسب معمول ہمارے ساتھ آج بہت تجربہ کار سینئر صحافی جو ہیں بی بی سی کے نمائندے رہ چکے ہیں لاہور کے، ان سے آج بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، تو اب اس کی اینیورسری بھی آنے لگی ہے 1-2 دن میں، تو اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ امریکہ نے جو ہے، جس طرح سے امریکہ ایک دم وہ پاگل ہو گیا تھا، مطلب ہے کہ 9/11 کے فوراً بعد، تو اس نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ جو بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ کہ میرا خیال ہے کہ علی سلمان صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے پروگرام بی بی سی میں بھی کر چکے ہیں طالبان کے بارے میں، ان سے بھی اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اب علی سلمان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا گزشتہ 20 سال میں۔ السلام علیکم علی سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ جی آپ کا بہت شکریہ تفضیل کرنے کا۔ یہ بتائیں، اب 11 سپٹمبر 9/11 جو ہے 2001 میں واقعات ہوئے یہاں پہ امریکہ میں 3 جگہ پہ، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اس میں تقریباً میرا خیال ہے کہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 3000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو بھی وہ جہاز ٹکرائے تھے، پلین ٹکرائے بلڈنگوں کے ساتھ، جو بھی تھا۔ اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ افغانستان بھی چلا گیا، پھر اس کے بعد وہ عراق میں بھی ہوا بول دیا، وہاں پہ بھی۔ تو 3000 بندے جو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی امریکہ میں، اور وہ جو ڈیتھس ہوئیں افغانستان اور عراق میں لاکھوں کے حساب سے، کئی لاکھ، جس کا مطلب ہے کہ آفیشیل فگرز تو نہیں ہے اتنی بتا رہے وہ، مگر پھر بھی وہ میرا خیال ہے 5-6 لاکھ تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ عراق میں خاص طور پہ۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں کیا خیال ہے آپ کا، کہ مطلب ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان 20 سالوں میں آج تک جو ہے، اب افغانستان کو پھر حوالے کر دیا، اب طالبان کے حوالے کر دیا امریکہ نے، تو ان 20 سالوں میں جو ہے امریکہ نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ اگر بتا دیں اپنے تجربے کی بیس پہ۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے صرف کھویا ہی کھویا ہے، پایا شاید اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا نے کچھ نہیں پایا سوائے کھونے کے کچھ نہیں ہوا یہاں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ 2 عمارتیں جو گری ہیں 9/11 کی، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ عمارتیں کیسے گری اور کیا ہوا، لیکن سب سے پہلے تو یہ ایک چھوٹا سا راؤنڈ ہم لے لیں کہ ہم نے اس 20 سال کے اندر کیا ہوا۔ 20 سال کے اندر یہ ہوا کہ امریکہ نے یہ سمجھا کہ اس کی وہ جو سپر پاور تھی، جو اس کی جو ذراہٹ تھی، اور وہ جو ناقابل تسخیر اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا اور یہ پوری دنیا میں پورٹری کر رہا تھا سوویت یونین کے انہدام کے بعد، تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو اتنی بڑی تباہی اتنی آسانی سے ہوگی۔ ایک منٹ۔ امریکہ کو پتہ یہ چلا کہ ناقابل تسخیر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے۔ اور اس وقت آپ اس وقت کا دور جب یہ 2 عمارتیں گری
اور پورا امریکہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا اور ایک فیوریس بھی ہو گئے, غصے میں بھی آ گئے, صدمے میں بھی آ گئے. تو اس وقت اب وہ کس سے اس کا جوابی حملہ وہ کہاں پہ کرے؟ تو یہ بڑا مشکل ایک ڈیسیجن تھا. اور اس کے اندر اب وہ جو شہری تھے وہ تھے تو سارے سعودی شہری تھے, سعودی عرب کے تھے, اور ان کی جو منصوبہ بندی ہوئی تھی, جو ان کی انٹیلیجنس نے بتایا وہ کہ جی وہ القاعدہ کہیں افغانستان میں ہوئی ہے. اور افغانستان کو تو امریکہ اور پوری دنیا مانتی نہیں تھی, صرف پاکستان, متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب مانتے تھے. تو ایک طرح سے پاکستان اس کا سرپرست تھا. تو یہ باتیں اب وہ گھوم پھر کے وہاں پر آئیں, اور پھر یہ بات شروع ہوئی کہ وہاں پہ پاکستان کو نشانہ بنایا جائے یا افغانستان کو نشانہ بنایا جائے یا دونوں کو نشانہ بنایا جائے. تو ان کو یہی بہتر لگا کہ پاکستان کو میں اڈے بنا کے اور افغانستان کے اوپر حملہ کیا جائے. تو وہ حملہ ہوا, لیکن وہ جو کابل فتح ہو گیا, جو کہ ہمیشہ ہی ہو جاتا ہے, پہلے مہینے ہی فتح ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد مزید ابھی ان کی وہ کم نہیں ہو رہی تھی جو غصہ تھا. تو سعودی عرب کے پاس کیونکہ ڈالر تھے, دولت تھے, وہ ان کا الائی تھا, ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی. تو سعودی عرب کو چھوڑ کے پھر انہوں نے عراق کی طرف رخ کیا, عراق کے ٹکڑے کیے, شام کے ٹکڑے کیے, شام کے اوپر حملہ کیا, لیبیا کو تباہ و برباد کیا, لاکھوں لوگ مرے اس کے اندر. اور اب آپ دیکھ لیں کہ 20 سال گزر گئے, کئی ملین, بلین, ٹریلین ڈالرز, لاکھوں جانوں کا نقصان امریکیوں کا. مطلب 3000 امریکی مرے تھے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ امریکی جنگ کے اندر مر گئے یا معذور ہو گئے. اور ان کے بے شمار جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا, یہ آپ کا اور میرا اور باقی امریکیوں کا جو پیسہ ہے جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, اس کا پیسہ تھا. تو یہ بجائے امریکہ کی فلاح و بہبود پہ لگتا ہے, یہ پیسہ جو تھا وہ ان جنگوں کے اندر دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے اوپر, ان کو بے گھر کرنے کے اوپر, ان میں تباہی لانے کے اوپر لگا. اور آج نتیجہ کیا ہے؟ کیا آج جو امریکی دانشور ہیں, امریکی جو سیکیورٹی کے جو مین لوگ ہیں, یا امریکی حکومت, کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ 9/11 سے پہلے سے زیادہ آج محفوظ ہے؟ تو میرا جواب ہوگا کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. وہ بھی اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور پوچھیں کہ کیا آج امریکہ زیادہ محفوظ ہو گیا ہے؟ کیا اس نے کچھ حاصل کیا ہے؟ کم از کم اتنا کچھ نقصان کرنے کے بعد وہ یہی حاصل کر لیتے کہ وہ زیادہ سیکیور ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ سیکیور ہے. اور اس کا یہ کہ مطلب جانے, آپ بات کریں جانوں کی, جانے تو گئی بہت زیادہ گئی علاقوں میں, اور اس کے ساتھ $2 بلین ٹریلین ضائع ہو گیا. 2 ٹریلین 2.2 ٹریلین تو وہ کہتے ہیں صرف افغانستان میں ضائع ہوا. اب جو عراق میں, شام میں, اور جو باقی آپ امریکہ کی جو حرکتیں ہیں اس کے اندر جو پیسہ ضائع ہوا, جو امریکی کانٹریکٹرز کی جیب میں گیا, امریکی سرمایہ داروں کی جیب میں گیا, مقامی لوگوں کو کرپشن کی صورت میں گیا, ان کے اوپر جو بم برسائے گئے وہ ڈالروں میں آتے ہیں, وہ بم جو ہو گئے, وہ سارے پیسے آپ نے خرچ کرنے کے بعد آپ نے کیا یہ نتیجہ نکالا کہ اب امریکہ زیادہ محفوظ ہو گیا ہے؟ تو یہ آج میں یہاں پہ سن رہا ہوں, ٹی وی پہ, ریڈیو پہ میں دیکھ رہا ہوں, کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آج امریکہ اس سے پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا. دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت فرجائل ہے, بہت نازک ہے. اتنی نازک ہے کہ صرف 2 عمارتیں گری جس میں صرف 3000 لوگ مارے گئے, اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, اس کی اکانومی کو, اس کے لوگوں کی زندگیوں کو, طرز رہن کو. مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر یہ جو تلاشیاں, یہ جو سکیننگ شروع ہوئی ہے, اور یہ جو سیکیورٹی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, مطلب ایک پوری دنیا کے اندر ایئرپورٹس ہو گئے, ریلوے اسٹیشن ہو گئے, بلڈنگز میں داخلے کے جو راستے ہو گئے, آپ کا ایک پورا وے آف لائف جو تھا, آپ کا پورا طرز معاشرت جو تھا وہ تبدیل ہو کے رہ گیا. ایک میں سے کہوں گا یہ ایک چھوٹا واقعہ تھا. 3000 لوگوں کی ہلاکت جو ہے انسانوں کی دنیا کی ہسٹری کے اندر, 3000 لوگوں کی ہلاکت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری کے لحاظ سے ایک چھوٹا واقعہ تھا, لیکن اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوا کہ وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا, اور اس نے ہم لوگوں کی, سب کی, دنیا کی
عالم انسان جو تھے وہ ان سب کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. تو یہ دوسرا سبق یہ حاصل ہوا. اور یہ سبق حاصل ہوا کہ اگر امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اور کوئی مٹھی بھر لوگ ہیں, چند لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو انہیں دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر کر دیں, وہ امریکہ خود ہی دنیا میں تبدیلی لے آئے گا. تو انقلابیوں کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ ہمارا سافٹ کارنر ہے, آپ یہاں پہ کچھ کرتے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں, چھوٹی سی بات. صحیح ہے. یہ جو شمالی کوریا ہے, شمالی کوریا کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کر لی, معاملہ طے کر لیے, ڈن کر لیے. کیوں کر لیے ڈن کر لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو میزائل ہے اور 100 میزائل ہیں, 200 میزائل ہیں, 2000 میزائل ہیں, آپ کتنے میزائلوں کو گرائیں گے ہمارے؟ کوئی ایک میزائل تو ہم سمندر میں مار کے ایٹم بم پھوڑ دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں, سمندر کے اندر ایک ایٹم بم پھوڑ دیا جائے تو دنیا تو تباہ ہو گئی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا امریکہ یو ایس اے جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا اس میں ریڈار میں ہے. نہیں, وہ تو ریڈار میں تو ہے کہ آپ خشکی پہ ہٹ کریں گے, لیکن آپ خشکی پہ ہٹ نہیں کرتے, آپ تو سمندر کے اندر مار دیتے ہیں. اگر آپ سمندر میں مار دیتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ تو ملیا میٹ کر دے گا پورے امریکہ کو, یا پوری دنیا کو, یا آدھے امریکہ کو, یا آدھی دنیا کو, یا نیو یارک کو, یا کیلیفورنیا کو. میرا مطلب ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے, اور اس کے بعد کیا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9/11 سے مجھے تو یہ سبق حاصل ہوا کہ ہم اس وقت ایک تباہی کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور ہلکے سے دھکے کی دیر ہے, اور وہ جو ہلکا سا دھکا کبھی بھی لگ گیا تو یہ دنیا جو ہے یہ تباہ و بربادی کی جانب چلی جائے گی. اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قیامت آئے گی, وہ غالباً یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے ہی آئے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک تیلی چلانے کی ضرورت ہے, ہاں خود ہی لگ جائے گی. تو یہ انہوں نے ثابت کیا, 9/11 کی جو 2 بلڈنگیں گری ہیں اس میں ثابت کیا کہ آپ ہم سے چھوٹا سا واقعہ کریں گے اور ہم بے وقوف بن کے اور کر کے اور ہم یہ تباہی و بربادی کر دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں دوسری بات کہ اب ہم آتے ہیں کہ افغانستان کی یہ صدر صاحب یہ چاہتے تھے کہ جب ہم یہ اینیورسری منا رہے ہیں تو آج ہم یہ کہہ پائیں کہ جی ہم وہاں پہ اپنا مشن کمپلیٹ کر کے واپس آئے. تو وہ مشن کمپلیٹ کر کے واپس آ گئے, لیکن کیا کر کے آئے؟ وہ ایک طالبان کی حکومت انہوں نے ختم کی, اور اس کے بعد 20 سال کے بعد وہ ان کو پتہ نہیں کتنے ہزار بختر بند گاڑیاں تحفے میں دے کے آئے, اسلحہ, بارود, ٹینک تحفے میں دے کے آئے. ہیلی کاپٹر, پورا ایئر فورس ان کے پاس نہیں تھی, ایک جدید ترین ایئر فورس, اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی 200 کے قریب جدید ایئر کرافٹ طیارے ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں, وہ آپ نے ان کو ایز اے گفٹ وہ آپ نے ان کو دے دی. تو آپ نے وہاں پہ 87 بلین کی وہ لسٹیں لے کے آئے کہ یہ سامان ہم وہاں پہ چھوڑ کے, تو یہ آپ یہ گفٹ دینے گئے تھے وہاں پہ, غریبوں کو آپ نے مار دیا اور طالبان کو آپ یہ پیسے دے کے آگے کہ بھائی پہلے 20 سال پہلے جب ہم آئے تھے تب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, اب ہم جا رہے ہیں تو یہ اب ہم آپ کو ایئر فورس کا تحفہ دے کے جا رہے ہیں, ہم آپ کو بختر بند گاڑیوں کا تحفہ دے کے جا رہے ہیں, ہم آپ کو جدید ترین اسلحے کا تحفہ دے کے جا رہے ہیں. اب آپ کانٹیکٹ کریں چائنا کے ساتھ, اس کی ری انجینئرنگ کروائیں, اور ری انجینئرنگ کروانے کے بعد آپ یہ جو جدید ترین ہماری چیزیں ہیں اس کو سستے داموں بنا کے مارکیٹ 20 سال کمانے کا بھی طریقہ بتا کے چلے. 20 سال کے لیے کافی تحفے ہیں یہ میرا خیال ہے. ہاں, یہ تحفے ان کو طالبان کو دے دیے, لیکن عوام کے ساتھ کیا کیا؟ عوام تو لوگوں کو تو انہوں نے رول دیا نا. بالکل بالکل. آپ دیکھیں کہ کتنے وہ سرکاری طور پہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ 2 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں, یہ امریکہ کا کہنا ہے, لیکن شاید اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ہلاک ہوئے, زیادہ ہی ہوگا obviously. ہاں, اور 40 لاکھ کے قریب تو یہ تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق مہاجرین تھے جو اپنے گھر چھوڑ کے بھوک پیاس کے عالم میں بے سر و سامان دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے, اور آج تک وہ در بدر ہے بیچارے, سیکنڈ کی شہری ہیں. وہاں پہ تو پاکستان میں تو یہ امریکہ والا یا یورپ والا حساب نہیں ہے, وہاں پہ تو لوگ 40 سال سے رہ رہے ہیں اور ان کو انہوں نے پاکستانی تسلیم نہیں کیا, نہ ان کو کوئی آئی ڈی دیا, نہ ان کو کہا کہ آپ کو کوئی حق ہے.
تو وہ پاکستان کے تو ظالمانہ قانون ہے امیگریشن کے حساب سے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا وہاں پہ کیا حاصل ہوا. غربت میں مزید اضافہ ہوا, جہالت میں مزید اضافہ ہوا. آپ نے لوگوں کو بندوقیں چلانا سکھا دی, آپ نے لوگوں کو لڑنا سکھا دیا, آپ نے بتا دیا کہ زندگی کا جو مقصد حیات ہے وہ اور کچھ نہیں, صرف اپنے دشمن سے لڑائی کرنا. تو یہ حاصل کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرمی انہوں نے بنائی تھی وہاں پہ ٹرین کی, پیسہ دیا, تنخواہیں دی انہیں سب کو, وہ کہاں گئی افغانستان میں جو انہوں نے بنائی تھی؟ اس کے بارے میں بھی امریکہ میں یہاں بات ہو رہی ہے, اور بہت ساری جو تھی اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ کھلی ہیں, اور پتہ یہ چلا ہے کہ 5-6 بڑے کانٹریکٹر تھے جو پیسہ کماتے رہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ 3.5 لاکھ کی فوج تھی, یہ 3.5 لاکھ کی فوج تھی نہیں, اور یہ فوج لڑنے کے لیے تیار ہوئی نہیں تھی. یہ تقریباً کہتے ہیں کہ شاید 1 لاکھ کے قریب ہوں گے, باقی سارے گھوسٹ امپلائیز تھے جن کی تنخواہوں کے نام پہ یہ پیسے لیتے رہے, اور وہ نیچے آپ سمجھ لیں کہ صوبے دار اور کیپٹن سے لے کے اور یہ اوپر ان کے جو جرنیل تک اور جو بھی بیچ میں شامل تھے ان سب کی جیب میں ان کی تنخواہیں جاتی تھی. مثال کے طور پہ کسی ایک نے کہا کہ جی میرے پاس 100 سپاہی ہیں, تو 100 سپاہیوں کو اس نے کاغذ داخل کرایا, اس نے کہا جی میں ان کو ٹریننگ دے رہا ہوں اور 100 کی تنخواہ آپ مجھے دیں. 100 کی تنخواہ آتی تھی, 100 کی تنخواہ 50 اس کی جیب میں جاتی تھی, 50 اوپر چلی جاتی ہوگی. میں ایک بات کر رہا ہوں, نہیں صحیح ہے. اس طرح وہ بات پیسے اوپر سے اوپر جاتے رہے, اور یہ فوج تھی نہیں, یہ فوج لڑنے کے لیے تیار کی نہیں گئی تھی, یہ امریکہ سے پیسے اینٹنے کے لیے تیار کی گئی تھی. اس میں امریکہ کے کانٹریکٹر جو تھے ان کے نام بھی اب سامنے آ رہے ہیں جو امریکی تھے, اور انہوں نے بھی مل کے پیسے کھائے ہیں. تو یہ بات تو اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ فوج لڑنے کے لیے تیار کی ہی نہیں گئی تھی, اور اوپر جو تھی وہ جو رپورٹیں جاری تھیں وہ جھوٹی اور فیک رپورٹیں تھیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کچھ اہلکار ملوث نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ان کو ان بات کے بارے میں مکمل آگہی ہوگی, کیونکہ سی آئی اے اتنی نالائق نہیں ہے, یا ان کی جو انٹیلیجنس ہے اداروں کی اتنی نالائق نہیں ہے کہ وہ یہ بات نہ بتا رہے ہو کہ یہ کرپشن کی نظر ہو رہی ہے سارے پیسے. تو اس لحاظ سے تو یہ بہتر ہو گیا کہ امریکہ وہاں سے نکل آیا. وہ وہاں پہ اور 10 سال رہتا تو وہ یہی کرتا رہتا, وہاں پہ یہی کرتا رہتا, یہ پیسے ہی ضائع ہونا تھا, پیسے ضائع ہونا تھا, آپ کا میرا پیسہ وہاں پہ ضائع ہونا تھا, ٹیکس پیئرز کا پیسہ جتنا بھی ہے. اب یہ کہ اپنا یہ بھی سنا کہ اب مطلب ہے کہ جو آرمی جتنی تھوڑی بہت بنی بھی تھی وہ بھی سنا کہ انہوں نے بھی اپنی وردیاں وغیرہ جلا دی کر دیا, اور طالب اسی ہونے میں شامل ہو گئے ہیں. بھی ہاں جی ظاہر ہے. وہ اب دیکھیں وہاں پہ اب ان کو طالبان کو یہ سارے معاملات چلانے کے لیے, جہاز اڑانے کے لیے, ایئرپورٹ چلانے کے لیے ان کو وہاں پہ تربیت یافتہ لوگ چاہیے, اور جن لوگوں کو انہوں نے تربیت دی ہے ان کاموں کے لیے وہ بھی بے روزگار ہیں, ان کو بھی کوئی کام چاہیے. تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے کام کریں گے, اور انہوں نے وہاں پہ رہنا اور کام تو پھر کرنے کے لیے رہنا ہے, کام کرنا ہے. امریکہ نے جب تسلیم کر لیا ہے اس کو طالبان کو, ایک لحاظ سے ان آفیشلی تسلیم تو کر ہی لیا, انہیں خود دے دیا, انہوں نے خود دیا, انہیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا انہوں نے, تو وہ ان آفیشلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ کہتے رہے جی کہ ہم حکومت کو مانیں گے نہیں مانیں گے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بات چیت بھی جاری ہے, آ جا بھی رہے ہیں لوگ. اسرائیل کو بھی نہیں مانتے کئی ملک, لیکن وہ ایک اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. پاکستان نہیں مانتا, بہت سارے ملک نہیں مانتے. یہ ایسا ہی ہوگا نا جب کسی زمانے میں جو ہے میرا 70s میں تائیوان میں جو ہے اس کو چائنا کو پلیٹ میں بعد میں 10 سال کے بعد پلیٹ میں رکھ کے واپس دے دیا, یہاں پہ 20 سال کے بعد دیا. ہاں 20 سال کے بعد دے دیا. تو ایسا ہی ہے یہ اس کے اندر. تو یہی ہے بس, افسوسناک ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے اندر. افسوسناک ہے, بہت زیادہ افسوسناک. یہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں امریکہ کے لحاظ سے, جن کو وہ شہید کہتے ہیں, جو لوگ مرے ہیں وہاں پہ جنگ کے اندر, تو ان کے والدین جو ہیں یا ان کے ورثہ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں حکومت سے کہ ہمارے بچوں کی جان یا میرے شوہر کی جان کس مقصد کے لیے گئی تھی, وہاں پہ مرا ہے, وہ کیوں مرا ہے. جو معذور ہو کے یہاں پہ آئے ہیں 10 یا 20 ہزار فوجی جو ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے قربانیاں کس لیے تھی. وہاں پہ لڑنے والے بےچارے کوئی جو تھے ادھر کے یا ادھر کے, وہ کوئی امیر لوگ تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ سرمایہ دار تھوڑی ہوتے ہیں, عام طور پر غریبوں کے بچے ہوتے ہیں. تو غریبوں کے بچوں کو مارنے کے لیے بھیجا گیا. اب دیکھیں نا کہ میں دیکھ رہا تھا جب یہ
طالبان نے ٹیک اوور کر لیا جب آگے طالبان، تو اس کے بعد جو جب وہ کھینچا تانی ایئرپورٹ پہ کھینچا تانی ہوئی وہاں سے نکلنے کے لیے افغانیوں کی، تو میں نے دیکھا کہ بچے یہ بھی ایسا بھی واقعات دیکھے 2-3 کے جب وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ فینس کے اوپر سے پھینک رہے تھے دوسری طرف، تاکہ وہ بھی جہاز میں کس طرح بیٹھ کے چلے جائیں امریکہ وغیرہ. ہاں جی اور پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ ٹرک کے ٹائروں کے آگے آگے چل کے اور وہ چھپ کے وہ بچے بےچارے ادھر کے پاکستان چلے جائے، کسی طریقے سے افغانستان سے نکل جائے. تو کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، افسوسناک ہے، انسانی المیہ ہے. آپ 2.2 ٹریلین ڈالر اگر آپ اس دنیا کی فلاح و بہبود پہ لگا دیتے، بھوک ختم کرنے پہ لگا دیتے. اور کوئی کہہ رہا تھا کہ 10 افغانستان جو تھے ان پیسوں سے خوشحال 10 افغانستان بن سکتے تھے. بالکل کوئی شک نہیں اس میں، تو کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ ہے بہت سارے سبق ہے. ایک سبق ان کے لیے بھی ہے، افغانیوں کے لیے بھی ہے، کہ آپ اپنے علاقے میں جب اس طرح کی لوگوں کو جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور دنیا میں جن کا ایک ایجنڈا ہے قتل و غارت کا اور وائلنس کا، ان کو آپ اپنے سرزمین کو استعمال کرنے نہ دیں. جب آپ ان کو استعمال کرنے دیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. جدوجہد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ کی جائے جدوجہد، آپ کے کچھ بھی حقوق ہیں، مطالبات ہیں، تو ان کو سیاسی طور پہ اگر آپ آگے بڑھائیں تو اس میں وقت تو زیادہ لگتا ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے. یہ اس طرح کی حرکت کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا ان لوگوں کو جن لوگوں نے، اب اس کو دوسرے نظریے سے دیکھیں، اگر ہم افغانستان کے نظریے سے دیکھیں تو انہوں نے گرا تو دیے ٹوئن ٹاور، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ان کے 2 ٹریلین 2.2 ٹریلین تو چلے اجڑ گئے. افغانستان کو کیا ملا؟ پاکستان کو کیا ملا؟ عراق کو کیا ملا؟ تباہ ہو گئے. بالکل ان کے تو کچھ پیسے ہی گئے ہیں نا، ان کے تو کچھ پیسے ہی گئے ہیں، چند ہزار فوجی مرے ہیں. ادھر کیا ہوا؟ آپ نے کیا حاصل کیا؟ بالکل. اب دیکھیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو خوشیاں منا رہے ہیں پاکستان کے اندر یا افغانستان کے اندر اور بغلے بجا رہے کہ دیکھو جی ہم نے یہ کر دیا، دیکھو جی ہم نے وہ کر دیا. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو تباہ و بربادی اور لے آئے وہاں پہ افغانستان کے اندر. کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں بلا وجہ کی. اور کریڈٹ کس چیز کا؟ حالات خراب مزید کرنے کا، تباہ کرنے کا، افغانستان کو تباہ کرنے کا، وہاں پہ ہر چیز کو ملیا میٹ کرنے کا. تو کچھ اچھا نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہوا. 9/11 کے آج 20 سال ہونے پہ میں یہی کہوں گا کہ کچھ اچھا نہیں ہوا. دیکھیں اب عراق میں سب کے لیے بہت برا ہوا. یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں سب ہار گئے. عراق میں دیکھیں کتنی خون ریزی ہوئی وہاں پہ. عراق میں مطلب ہے کہ یہ تو صرف افغانستان کی بات ہو رہی ہے، عراق میں کتنی ہوئی، مطلب کتنے لوگوں کو مارا گیا، میں کہتا ہوں قتل کیا گیا. میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک وہ کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کسی کو انٹرویو دے رہا تھا. اس نے بڑی صحیح بات کی. اس نے کہا آپ وہاں پہ گئے تھے کس کام کے لیے؟ کہ وہاں کے لوگوں کو ایک ڈکٹیٹر کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے. کیا نتیجہ نکلا؟ آج اس سے زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو زیادہ ہو رہا ہے. آپ گئے تھے کہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کریں گے، وہاں پہ جا کے وہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو ختم کریں گے. آج کیا ہے؟ آج وہاں پہ کئی 100 پیدا ہو گئی اور کئی گنا زیادہ لوگ جو ہے وہ تشدد کی طرف مائل ہو گئے. تو یہ ایک بالکل ناکام پالیسی تھی امریکہ کی، اور ثابت ہوئی کہ ایک ناکام پالیسی تھی. اور یہ ہر کام کو آپ دوسرے کا بازو مروڑ کر آپ نہیں کروا سکتے. اور وہ افغانستان کا جو صدر ہے وہ بھی جو بھاگ گیا، اسے اس کا بھی کہتے ہیں کہ پیسہ سارا ساتھ لے گیا. ہاں جی، سارے مل کے کھا رہے تھے پیسے. آپ کو اب یہ مطلب تھوڑی سی بات ریسسٹ لگے گی، لیکن ذرا یہ اس کو اس میں لیں آپ لطیفے کے معاملے میں کہ یہ جو پٹھان ہے یہ پیسے نکلوانے کے معاملے میں ماسٹر ہے. صحیح بات ہے. کیسے دوسرے کی جیب سے پیسہ نکلوانا ہے یہ ان سے پوچھیں آپ. انہوں نے ٹکا کے پیسے نکلوائے نا، پھر انہوں نے نکلوائے. ان کو فن آتا ہے اس بات کا. دوسرے کی جیب سے پیسہ نکلوانا یہ ایک فن ہے. فن ہے، صحیح بات ہے. وہ ماسٹر ہے اور انہوں نے نکلوائے پیسے. نکلوایا کہ پھر جاتے جاتے ساتھ بھی لے گیا. ظاہر ہے ساتھ لے کے جانے کے لیے اور سب نے مل کے کھائے ہیں پیسے اور ٹکا کے کھائے ہیں. سب نے مل کے کھائے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. پورا دیکھیں اتنا پیسہ افغانستان میں آیا ہوتا تو یہ اتنی غربت ہوتی وہاں پہ. جیسے آپ نے کہا 2 افغانستان بن جانے تھے. آپ بار بار قحط پڑتا رہا افغانستان کے اندر. آج بھی قحط ہے.
پینے کا پانی نہیں ہے, 2 نوالے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے پاس. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ کرپشن کا, یہ اگر کوئی کہے نا کہ کرپشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, تو یہ 9/11 کے بعد جو افغانستان ہے یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آپ بتائیں کہ اگر کرپشن ہو تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے, صحیح بات ہے. تو اب طالبان کا کہ اور بھی چکر ہے نا کہ وہ آئیسس کا بھی شروع ہو گیا ہے وہاں پہ, تو ان کی تو آپس میں ٹسل چلتی رہے گی, تو ختم ہو گیا کام پھر افغانستان کا. نہیں, افغانستان کا کام تو شروع ہو گیا. ہاں, افغانستان میں تو اب ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے, اور بات IS کی نہیں ہے, وہاں پہ داعش ہے. وہاں پہ جو طالبان ہے, وہ جو طالبان جو ایک نقطے پہ اکٹھا تھا کہ ہم نے ایک بڑے پہلوان کو شکست دینی ہے, ایک بڑی سپر پاور کو شکست دینی ہے, وہ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے تھے. ان سب کو ہم طالبان اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے, لیکن وہ بیسیکلی بہت سارے گروہ ہیں جو آپس میں مل کے کرتے ہیں. بالکل گروہ بنے ہوئے. اب جب آپ ایک دم کہیں کہ آج سے امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے, تو ایک تو آپس میں ہی آپ کی پہلے تو لڑائی شروع ہو جائے گی نا. بالکل, بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں امریکہ تو ہمارا دشمن ہے. آپ یہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, آپ نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم امریکیوں کو نہیں ماریں گے, باقی سب کو ماریں گے. تو یہ کیا معاہدہ تھا آپ کا؟ اس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض. اب یہ ہے کہ القاعدہ ختم اگر فرض کریں اگر ہو گئی ہے تو اس کے بعد ISIS بنا دی گئی. تو اب وہ تمام لوگ جو اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو تھی یہ اب نئی اشرف غنی کی حکومت کا بدل ہے, اشرف حکومت, تو وہ لوگ جو اس امریکیوں کے ساتھ مفاہمت کے خلاف تھے وہ اب ان سے بغاوت کریں گے اور وہ داعش کو اور IS کو مضبوط کریں گے. اور وہ لوگ اب اس طرف جائیں گے, اور جس کے نتیجے میں وہاں پہ جنگ و جدل بڑھے گی, جنگ زیادہ ہوگی, لوگ زیادہ مریں گے, اور ایک دفعہ پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ کابل تو ایک علامتی سی چیز ہے, یہ تو جو آتا ہے بس اتنی دیر ہی لگتی ہے جتنی دیر میں جیپ کابل کے محل تک پہنچتی, دیٹس اٹ. تو کابل کو فتح کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن افغانستان کو اوپر قبضہ برقرار رکھنا اور سسٹین کرنا یہ بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. یہ دیکھیں نا, ویسے بھی اشرف غنی کی حکومت جو تھی وہ صرف کابل تک تھی, کابل سے افغانستان میں حکومت نہیں تھی اس کی, کابل میں حکومت تھی اس کی. باقی تو سارے یہ طالبان ہی پھیلے ہوئے تھے نا. ہاں جی, تو اب طالبان کو بھی ابھی آپ کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہ طالبان کی حکومت بھی وہیں پہ ہے. باقی تو جو وار لارڈز ہیں, جو قبائلی ہیں اور جو یہ ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. اب یہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسلامی سزائیں دیں گے, لوگ تو سنگسار بھی کر رہے ہیں وہاں پہ. طالبان لوگوں کو وحشیانہ سزائیں بھی دے رہے ہیں, پھانسیاں بھی ہو رہی ہیں, ان کے ہاتھ بھی کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ اطلاعات تو پورے افغانستان سے آ رہی ہیں اس وقت, کیونکہ میڈیا, کیونکہ اب اس وقت امریکی میڈیا کے حق میں نہیں ہے کہ یہ باتیں ہیں, اس لیے میڈیا پہ زیادہ نہیں چل رہی. لیکن یہ اطلاعات ہیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو طالبان ہیں وہ اپنے کر رہے ہیں جو ان کا ایجنڈا تھا اس کے مطابق چل رہے ہیں. عورتوں کو مار بھی رہے ہیں, مار پیٹ بھی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ, ان کو تعلیم سے روکا بھی جا رہا ہے. یہ سارے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ. ہاں, بلکہ میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک افغانی جو ہے وہ پاپ سنگر, اس کے گھر جا کے اسے مار دیا. ہاں جی, ابھی تازہ ترین وہ تو ہو گیا. ایک وہ جو تھا کامیڈین تھا, اس کو قتل کیا. پھر ابھی تازہ ترین جو ہے وہاں پہ کوئی صحافیوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا تو 2 صحافیوں کو اغوا کر کے لے گئے, ان کو مارا پیٹا. تو یہ واقعات وہاں پہ بہت سارے ہو رہے. اچھا, ایک جو ہے وہ قطر ایئر لائن کا ایک اور پلین آج وہاں سے امریکی شہریوں کو لے کے ہو رہا ہے افغانستان سے. ہاں جی, وہ تو خیر اس کا امریکی شہری تو وہاں سے یہ لے ہی آئیں گے, اپنے امریکی شہریوں کا کیا مسئلہ ہوا. ہاں, وہ تو لے آئیں گے انہیں. تو مگر یہ کہ یہ بتائیں کہ یہ اپنا طالبان اب 20 سال کے بعد, بہت عرصہ ہوتا ہے 20 سال کا, تو 20 سال میں کوئی یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوئے. آپ نے ان کو ایجوکیشن پہ لگایا ہوا تھا, امریکہ نے ان کو ایجوکیشن پہ لگایا ہوا تھا. نئی جنریشن میرا مقصد ہے آگے آ رہی نا. میرا مطلب ہے نئی جنریشن یہی کر رہی تھی. وہ تو جو پرانی جنریشن تھی اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں, تھوڑا بہت انہوں نے کچھ علم حاصل کیا ہوگا. یہ تو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے تو لڑائیاں کر رہے تھے, تو جنگ کر رہے تھے. ان کا تو 20 سال میں جو اگر بچہ ایک پیدا ہو کے 20 سال کی عمر تک پہنچا ہوگا, اس نے تو جنگ ہی دیکھی ہے. بالکل. تو اس کو کہاں سے ایجوکیشن آنی, کون سی وہاں پہ یونیورسٹی کھول دی ایسی,
کون سا وہاں پہ کیمپس کھل گیا ہارورڈ یونیورسٹی کا, کیا ہو گیا وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ, تو جہالت ہی آئی ہے. 2-4 لوگ انگلش بول لیتے ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی زبان بول لینا کوئی ایجوکیشن ہے, تو شاید کوئی ایجوکیشن ہو گئی. نہیں ایجوکیشن لوگوں کے اندر ایجوکیشن خیر انہوں نے ایجوکیشن تو لی ہوئی ہے, مگر میں دوسری ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا, مگر وہ تو مطلب پاسبل نہیں ہے, خیر ظاہر ہے. مگر یہ کہ آپ دیکھیں نا 20 سال کا عرصہ اتنا عرصہ ہے کہ اس میں بچے جوان ہو گئے وہاں پہ. ہاں جی جی بالکل. اور بچوں نے وہ جو ہے نا زندگی مطلب وہ جنگ میں گزاری, اپنا جوانی میں آ گئے. جی جو 5 سال کا بچہ تھا اس کے سامنے جب یہ 9/11 ہوا, وہ آج 25 سال کا ہے. بالکل. اور جو 9/11 کے بعد پیدا ہوا ہوگا وہ آج 20 سال کا. بالکل ینگ ہے وہ. اور جو پھر نسل کشی وہاں پہ ہوئی وہ الگ ہے. ہاں جی وہ الگ ہے. اور وہ تو سلسلہ ایک جاری ہے, جو آپ کا اشارہ غالباً شیعوں کی طرف ہے, اور وہ جو ہزارہ بالکل وہ تو یہ انفارچونیٹ ہے, وہ آج بھی جاری و ساری ہے. دیکھیں وہ مطلب چیز کو مطلب کوئی بھی ختم کرنا ہی نہیں چاہ رہا, مطلب اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ مجھے بہت حیرانگی ہے. ہاں جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, ایران کی توجہ نہیں ہے. مطلب چلو ایران ہی کہیں سے کو بات کرتا, ان کی بھی توجہ نہیں ہے. اور ان کو بھی نہیں ہے. ہاں انہوں نے بات نہیں کی, حالانکہ ایران ویسے تو آگے ہوتا ہے نا پہلے ہر چیز میں, مگر اس میں بالکل خاموش. ہاں جی ایران بھی خاموش ہے, امریکہ نے بھی کوئی بات نہیں کی. امریکہ تو اب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ معافی چاہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اس وقت یہ پالیسی ہے جو بائیڈن کی, کہ اس نے ہاتھ جوڑ کے اس نے کہا جی ہم اور پیسے نہیں دے سکتے, ہماری طرف سے اب آپ فارغ ہیں. صحیح بات ہے, اپنا آپ کریں جو بھی ہے, اپنا جو کرنا کریں, نہیں کرنا نہ کریں, ہم یہاں سے جا رہے ہیں. اور اب یہ جیسے گئے تھے نا سوویت یونین کے بعد, یہ اس سے زیادہ بے رخی کے ساتھ ہوتے تھے. بہت زیادہ. تو اب یہ اگر کوئی توقع کر رہا ہے کہ اب شاید امریکہ کو پیسے دے گا, میرا نہیں خیال دے گا. مشکل ایک بات تھی, صرف اتنی بات تھی کہ شاید اشرف غنی کی حکومت رہ جاتی, یا یہ کوئی اشرف غنی کے ساتھ معاہدہ کر لیتے, تو وہ اس حکومت کو چلانے کے لیے تو کچھ عرصہ اور جو تھا وہ پیسے ان کی جیب سے نکلوا سکتا تھا اشرف غنی, اور یہ معاملہ سسٹین کر دیتا. اب طالبان کو کیوں پیسے دیں گے؟ مطلب طالبان کے ہوتے ہوئے وہ رہتا. ہاں ایسا ہونا نہیں تھا, انہوں نے مار دینا تھا بس. میں آپ کو ہاں کوئی اگر ایک واحد صورتحال تھی کہ امریکہ وہاں میں پیسے دیتا رہتا, کہ اگر اس کو یہ لگتا کہ شاید یہ اشرف غنی کی حکومت کچھ عرصہ چل جائے گی, جتنے عرصے وہ چل جاتی کچھ پیسے آتے رہتے وہاں سے, تو وہ نہیں چل پائی. کوئی ایسی قومی حکومت بھی نہیں بن پائی کہ جس سے امریکہ کو یہ لگے کہ جو ہماری فیس سیونگ ہو جائے. تو اب وہاں پہ امریکہ کے لیے کوئی دلچسپی رہ نہیں گئی, نہ امریکہ کے لیے, نہ یورپ کے لیے, نہ جو طاقتور اقوام ہے ان کے لیے. چائنا کے لیے البتہ, کیونکہ چائنا کی سرحد وہاں پہ ملتی ہے, تو اس کے لیے بہرحال وہاں پہ ہے. اب وہی نیا پلیئر ہے, چاہے چین اور روس اور پاکستان اور ایران اور انڈیا, یہ لوگ یہی ملک ہیں جو اب نئے پلیئر ہیں یہاں پہ. اچھا یہ تو چلیں بات ہوگی, افغانستان وغیرہ کی بات ہوگی, 9/11 کے حوالے سے اینیورسری ہے تو اس کے لیے. مگر اب یہ کہ اب یہ آپ ذرا آخر میں ذرا یہ ایک چیز بتا دیں کہ اپنا ہزارہ برادری جو ہے وہ ان کا کیا مطلب ہے, کہ کس طرح سے صورتحال ٹھیک ہوگی, اس کی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہ برادری کی صورتحال ٹھیک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ افغانستان کے اندر ہزارہ برادری موجود ہے. شیعہ حضرات ایک بڑی تعداد میں یا چھوٹی تعداد میں اقلیت میں موجود ہیں, اور ان کی نمائندگی کسی طریقے سے حکومت کے اندر ہو, اور وہاں پہ ان کی آواز سنی جائے. ان کے اپنے نمائندے جب اپنی بات سنانے کے قابل ہوں گے تو کچھ ہو سکتا ہے میرے خیال کے مطابق کہ شاید کوئی ایسی صورتحال بن سکے کہ جہاں پہ ان کا قتل و غارت گری جو ہے وہ بند ہو پائے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی صورتحال ہوگی. میرا اشارہ یہ ہے کہ کیبنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر یہ ان کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہونے چاہیے. بالکل. ہاں بالکل, ان کو جو ہے وہ جگہ ان کو دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا ان کا بھی جو ڈیمانڈز وغیرہ مطالبے ہیں تاکہ ان کو بھی وہ اپنی صورتحال کی ان کے جو پرابلمز ہیں, ان کے مسائل جو ہیں انہیں ان کو جو ہے سالو کیا جائے.
سالو کر وہ لوگوں کو بتا سکیں ان کے کیا مسئلے ہیں, اور جو متاثرہ لوگ ہوتا ہے, فریق ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ بہتر تجویز دے سکتا ہے کہ وہ کیسے اس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو ان کی افسوس ہوتا ہے جب قتل و غارت گری وہاں پہ مطلب دیکھنے میں آتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے, مطلب دلی افسوس ہوتا ہے باقاعدہ اس چیز کا. مطلب اس کا پولیٹیکل حل ہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ تک پہنچایا جائے, کابینہ تک پہنچایا جائے. ایسے ہی ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. تو بہت شکریہ آپ کا آنے کا, آپ نے ٹائم دیا. پاک یو ایس میڈیا کو جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, آپ فوراً خوشی خوشی شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. 9/11 کی اینیورسری آ رہی ہے, آ گئی ہے, بلکہ آج ہی ہے. تو اس کا جو ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, مگر بہت اچھے پوائنٹس دیے علی سلمان صاحب نے, بہت تجربہ کار ہے ماشاءاللہ. ان سے تو ہم لوگ سیکھتے ہیں بلکہ. تو بہت ان کا شکریہ, آپ کا شکریہ علی سلمان صاحب. اور حاضرین, آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں, لائک کریں پروگرام کو, کمنٹ کریں. کمنٹ بہت ضروری ہے. اگر کمنٹ آپ کو پسند آتا ہے تو مثبت دے دیں کمنٹ. اگر پسند نہیں ہے تو اس میں آپ لکھیں جو چیز آپ کو پسند نہیں آئی, تاکہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں ٹھیک کر سکیں. پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور اس کو آپ سبسکرائب بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کو اور اچھے اچھے پروگرام ہم دیتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.